قدیم زمانے میں الدربدہ نامی ایک سرزمین جو کہ وسیع ریگستانوں میں گہرائی میں بسی ہوئی تھی، ایک شہر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کا افسانہ دور دور تک جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ دور دراز سے آنے والے مسافروں کے کانوں تک پہنچتا تھا۔ کچھ نے دعویٰ کیا کہ شہر کی دولت آسمان کی طرف سے تحفہ ہے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ ایک دشمندہ بادشاہ کی جانب سے طویل عرصے سے فراموش کیے گئے خزانے کی تلاش کا نتیجہ ہے۔ ایک دن امیر نامی ایک تھکا ہوا مسافر الدربدہ کے پیچھے کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے سفر پر نکلا۔ وہ اپنے ساتھ قرآن کا ایک نسخہ لے کر گیا، ایک مقدس متن جس میں اسلام کی حکمت اور تعلیمات موجود تھی۔ امیر کا خیال تھا کہ اس کے صفحات میں اسے سونے کے شہر کے بارے میں رہنمائی اور چراغ مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ امیر صحرا کی گہرائیوں میں داخل ہوا، اسے بے شمار آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سخت سورج نے ریت کو جھلسا دیا اور ہواؤں نے طویل عرصے سے کھوئی ہوئی دولت کے راز کو سرپوش کیا۔ مایوسی کے لمحات میں وہ سکون اور طاقت کے لیے قرآن کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایسی آیات تلاش کی جو مصیبت کے وقت استقامت اور ایمان کی بات کرتی تھی۔ ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے آرام کرتے ہوئے امیر نے ایک آیت سے ٹھوکر کھائی جو اس کی جستجو سے گونج رہی تھی۔ اس میں لکھا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اس نے اسے ایک نشانی کے طور پر لیا، ایک یادداشت کہ الدربدہ کا سفر مشکل ہو سکتا ہے لیکن اسے آسانی اور علم کے خزانوں سے نوازا جائے گا۔ ان کے ساتھ امیر نے قدیم نقشوں اور پراسرار چراغوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وہ صحراؤں سے گزرتا تھا اور ناہموار علاقوں سے گزرتا تھا تو اس کی ملاقات ایسے مہربان لوگوں سے ہوئی جنہوں نے اپنی کہانی اور حکمت شیئر کی۔ انہوں نے بھی الدربدہ کی کہانی سنی تھی اور انہوں نے ایک ساتھی متلاشی کے طور پر اس کا استقبال کیا۔ ایک دن امیر ایک صحرائی نلچستان میں پہنچا جہاں ایک بوڑھے بابا نے سونے کے شہر کے بارے میں اپنا علم بیان کیا۔ بابا نے اسے قرآن کے ایک حصے کے بارے میں بتایا جو شہر کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو خوشحالی اور فراوانی کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ امیر نے احتیاط سے آیات کی طرف دیکھا اور کہا، اچھے کلمے کی مثال ایک اچھے درخت کی سی ہے جس کی جڑ مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ امیر نے اس آیت کو الدربدہ کے ستارے کے طور پر تعبیر کیا۔ شہر کی سنہری جڑیں اس کی چھپی ہوئی دولت کی علامت ہیں، جبکہ اس کے آسمان تک پہنچنے والی شاخیں اس کی افسانوی اونچائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ نئی بصیرت کے ساتھ اس نے بڑے مقصد کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ آخر کار برسوں کی تلاش اور ان گنت آزمائشوں پر قابو پانے کے بعد امیر نے سونے کے مشہور شہر الدربدہ کو ٹھوکر ماری۔ اس کے چمکتے ہوئے اسپائرز اور تابناک گلیاں افسانوی داستانوں کا ثبوت تھیں، لیکن امیر کو جو کچھ ملا وہ صرف مادی دولت نہیں تھی، وہ علم تھا، دوستی اور روحانی ترقی تھی جو اس نے راستے میں حاصل کی تھی، جس نے اس کی زندگی کو حقیقی معنوں میں تقویت بخشی۔ قرآن اپنی حکمت اور رہنمائی کے ساتھ امیر کی تلاش میں ایک ثابت قدم ساتھی رہا، جس نے ایمان، استقامت اور اس علم کی اہمیت کو تقویت بخشی کہ حقیقی خزانے صرف سونے کے نہیں ہوتے بلکہ دل و جان کے ہوتے ہیں۔ سونے کا شہر الدربدہ خود اس سفر کی علامت بن گیا۔ خود کی دریافت، ایمان اور گہرائی دولت کا سفر کسی کے خوابوں کے توقف میں پایا جا سکتا ہے۔